بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو ویورز، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت زیادہ وظیفے آپ کے لیے پیش کیے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ سب پسند آتے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ویورز، ہم آتے ہیں اپنے نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ہے ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکلات وغیرہ سے نجات کے لیے روحانی وظیفہ، یا جس کو کوئی دائمی مرض ہو، ایسا مرض کہ کئی دوائیاں وغیرہ لی ہوں، حکیموں سے رجوع کیا ہے لیکن ان کی ادویات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو اس وظیفے کا بہت ہی زیادہ اثر ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور نیت کے ساتھ ساتھ سب سے اچھی چیز وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کا جو وظیفہ ہے وہ عمل کرتے ہوئے کام آ سکے۔ تو میں اپنے وظیفے کی طرف آتی ہوں۔ آج کا میرا وظیفہ ہے کہ ہر قسم کی بیماری سے نجات کا روحانی وظیفہ۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو یا سلاموں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا سلام۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری اور مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی اور روزی میں برکت ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا سلام 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے ہر قسم کے مریض کو پلانا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، کسی قسم کی بھی لا علاج بیماری ہو، دائمی بیماری ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک گلاس پانی لینا ہے، یا سلام 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے ہر قسم کے مریض کو پلانا ہے اور اس پر دم بھی کرنا ہے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یا سلام، آپ یہ پڑھ کر پانی پر بھی دم کرنا ہے اور اس مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ وہ ہے یا معیدو کا۔ یہ کس طرح پڑھنا ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا دائمی مرض ہو، ہر وقت یا معیدو کا چلتے پھرتے ورد کرتے رہنا ہے۔ یا معیدو تلفظ کو ذہن نشین کرنا ہے، یا معیدو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر قسم کا ورد کرتے وقت اول آخر درود پاک کو، جیسا میں اپنے ہر وظیفے میں بتاتی ہوں کہ درود پاک کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے، اور نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ جسمانی بیماریاں سبب رحمت ہیں، مگر گناہوں کی بیماری بہت بڑی آفت ہے۔ تو اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے۔ گناہوں سے توبہ ہوگی تو آپ کا وظیفہ کام آئے گا۔ درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اور یہ جو وظیفہ بتایا ہے اس کے اول آخر 11 مرتبہ کم از کم آپ نے ضرور درود پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، کہ درود پاک پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ اگر کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو ان کی وہ مصیبت جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ آخر میں آپ کو ایک فرمان سناتی چلوں کہ فرمان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر، اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔